سورہ مریم آیت نمبر 97۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فإنما یسرناہ، پکی بات ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا، بلسان کا، تیری زبان میں، لتبشر بہ المتقین، تاکہ تو خوشخبری سنائے ان کو جو ڈرنے والے ہیں، وتنذر بہ قوما لدا، اور تو ڈرائے اس قوم کو جو جھگڑالو قوم ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ جو آدمی ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اعمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں نا، محبت ہو جاتی ہے۔ اعمال اچھے نہ ہوں تو نفرت ہو جاتی ہے۔ زندہ مثال سمجھیں، چھوٹا بچہ ہے نا، ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جیسے بڑا ہو جاتا ہے، گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس سے اوروں کو کیا، باپ کو بھی نفرت ہو جاتی ہے، بیٹے کو باپ سے نفرت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہی بیٹا ہے۔ تو نفرت کا سبب معصیت ہے۔ کسی نے کہا، سچ کہا، کہ گناہ سے نفرت کر، گناہگار سے نفرت نہ کر۔ تو اصل یہ معصیت کی نفرت ہوتی ہے، ان کے اعمال اخلاق سے نفرت ہوتی جاتی ہے کہ آدمی دور ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اعمال اچھے ہیں، اللہ کو بھی محبت، پھر اللہ تعالیٰ سب کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، فإنما یسرناہ، یہ حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ہم نے تیری زبان میں قرآن کو آسان کر دیا۔ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، بلسان عربی مبین۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ ایک، اس وجہ سے محبت کرو کہ قرآن پاک عربی میں ہے۔ ایک، اس وجہ سے محبت کرو کہ جنت کی زبان عربی ہوگی، ہر آدمی عربی پڑھے گا، عربی میں جواب دے گا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آدمی کا جیسے انتقال ہو جاتا ہے نا، تو قبر میں سوال جواب عربی میں ہوں گے، اور ہر آدمی عربی میں ہی جواب دے گا۔ تو آگے والا جہان شروع ہو گیا نا۔ سوال ہوتا ہے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، ما تقول هذه الرجل۔ تو قبر میں بھی عربی میں سوال جواب ہوں گے، یہ عربی میں جواب دے گا۔ اور واقعات بھی کئی سارے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آیا، اپنی زبان چھوڑ کر عربی میں بولنے لگے۔ تو وہ یہی ہے کہ جس وقت اس طرف کو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہی رخ بدل لینا ہے۔
تو جنت میں زبان عربی بولی جائے گی۔ اور تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وجہ سے اہل عرب سے محبت کرو کہ میں عربی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی عربی ہیں، تو اہل عرب سے محبت چاہیے۔ باقی اگر کسی کا کردار صحیح نہیں ہے اسے تو نفرت ہوگی۔ اس وقت جو ہر مسلمان خون کے آنسو روتا ہے کہ حرمین کے ساتھ کیا کیا گیا، وہ اس لیے روتا ہے کہ ان کا کردار اس طرح کا نہ رہا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تو خوشخبری دے اس کے ذریعے متقین کو۔ متقین سے مراد اس جگہ صرف وہی ہیں جنہوں نے کفر چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا، ان کے لیے بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے اندازہ لگائیں کلمے کی برکت کتنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پل صراط سے جس وقت یہ کافر گزریں گے نا تو آگ اور تیز ہو جائے گی، جس وقت کلمہ پڑھنے والا گزرے گا تو اعلان ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والے گزرنے لگے ہیں، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کلمے کی برکت۔ اور بارہا عرض کیا گیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے لیے جنت لازم ہو گئی ابھی یا کبھی۔ خدا نہ خواستہ کو گناہ کیے پکڑ ہو گئی، جہنم میں جانا بھی پڑا، آخر جنت میں جائے گا ضرور۔ یہ کلمے کی برکت۔ اور اللہ کے کرم کا معاملہ، یہ حدیث مشہور ہے، آپ نے بارہا سنی کہ ایک آدمی آئے گا 99 دفتر اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے، کانپ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک پرچی میرے پاس ہے، اس کی وہ لے آؤ۔ وہ لائی جائے گی، اس پر کلمہ لکھا ہوا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان نے اخلاص سے پڑھا ہوگا۔ وہ دوسرے پلے میں رکھا جائے گا اور سارے 99 دفتر ہلکے پڑ جائیں گے، وہ وزنی پڑ جائے گا۔ تو ایمان، کلمہ بہت بڑی نعمت ہے ایمان والو، اس جیسی نعمت کوئی نہیں۔ جتنا بڑے گناہ گار ہیں لیکن مسلمان ہیں تو امید ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے نجات ہو جائے، ہوگی اور ضرور ہو۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ڈرا تو اس کے ذریعے سے جھگڑالو قوم کو۔ وہ جی میرے اونٹ نے پانی پینا تھا، تیرے اونٹ نے پہلے کیوں پی لیے؟ جھگڑا شروع ہو گیا، 100 سال تک بھی یہ جنگ چلی، جھگڑے کا یہ عالم تھا۔ وہ فلاں ہمارے آئے تھے تو فلاں اس کے سامنے کیوں گزرا، چھوٹی چھوٹی چیز پر لڑائی، فساد۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کو آپس میں ایسا شکرشیر بنا دیا کہ ایک دوسرے پر مر مٹنے کو تیار تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے احد کا موقع تھا، ایک صحابی پانی لے آیا اپنے چچا زاد کے لیے، ساتھ سے آواز آئی مجھے بھی پانی چاہیے، اس نے کہا اس کو پلاؤ۔ وہاں تک پہنچے تو اس سے آگے والے نے آواز دی، آگے والے نے آواز دی، تو اس طرح اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، 7ویں آدمی تک پہنچے۔ اس کی روح نکل چکی، واپس آئے تو سب کی روح نکل چکی۔ مرتے وقت بھی دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں کہ وہ بچ جائے، میرا مسئلہ کوئی۔ یہ تھی آپس میں جو محبت پیدا ہوئی۔
ایک دوسرے کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اللہ تعالیٰ کے قدرت کے عجائبات کتنے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے بستیوں سے، یہ اکڑیں گے، یہ رہیں گے۔ بڑے بڑے لوگ آئے وہ سارے چلے گئے۔ حل تحس منہم من احد، کیا تو کوئی سنتا ہے ان کی آہٹ ان میں سے کسی ایک سے؟ او تسمع لہم رکزا، یا ان کی کوئی آواز سنتا ہے ہلکی سی رگڑ سے؟ جتنے لوگ تھے بڑے بڑے لوگ آئے، قارون، حامان، شداد، نمرود، بڑے بڑے لیڈر آئے، ان کا نام بھی نہیں سن رہے۔ تو یہ ابو جہل والے رہیں گے، اور یہ قیامت تک کے لیے قرآن پاک کا اعلان ہے کہ جو بھی حق اور حق والوں کی حمایت کرے گا اللہ اس کو عظمت دیں گے، جو بھی باطل اور باطل والوں کے ساتھ رہے گا اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے گا، اور ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا کہ وہ بھی کچھ تھے۔ تو اصل یہی ہے کہ ایمان، اسلام، آل حق سے ملنا، ایمان والوں سے جڑ کے رہنا، یہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب۔